بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری جاری و ساری ہے اور کتاب الکفالہ پر ہم بیان کر رہے تھے۔ اس میں موجود حدیثیں آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ ذکر ہو رہی ہیں، اور کفالہ کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے اس نے قرض لیا ہوا ہے کسی کا، تو دوسرا شخص اس کی اس ذمہ داری کی ادائیگی کا ضامن بن جاتا ہے، اس کو کفالہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کسی مقروض دوست کے بارے میں قرض خواہ سے کہوں کہ تم اس سے لے سکتے ہو، مطالبہ کرتے رہو، لیکن اگر یہ نہیں دے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے مطالبہ کرے اگر مجھ سے قرضہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر میں جانوں اور وہ مقروض جانے، اس کو کفالہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث تھی 2291 نمبر حدیث پاک، طویل حدیث تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک نے دوسرے سے قرض مانگا، تو جس سے مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ کوئی گواہ دو، اس نے کہا کوئی اور تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہی میرا گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل یا وکیل دو، کہا کہ اللہ ہی میرا کفیل ہے۔ اس نے اس اعتماد پر اس کو دے دیے اور یہ دریا کے پار چلا گیا۔ کام ختم ہوا، معین مدت پہ قرض لوٹانا تھا، جب یہ وہاں سے واپس آنے لگا تو کشتی نہ ملی اور مدت پوری ہو گئی، تو اس نے اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو لیٹ ہوں اور اعتماد اور اعتقاد خراب ہو، اور میں نے تو اللہ کو گواہ بنا لیا تھا، تو اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار ڈالے اور ایک پرچہ اس شخص کے نام لکھ کر اوپر سے بند کر کے لکڑی کو پانی میں ڈال دیا، اور پھر جب جیسی کشتی ملی وہ پیسے لے کر بھی پہنچ گیا۔ دوسری طرف اس شخص کو وہ لکڑی بہتی ہوئی آئی، کیونکہ وہ بار بار دریا پہ آتا تھا، اس کا انتظار کرتا تھا کہ شاید یہ دوسری طرف سے آ جائے، لیکن وہ آتا ہی نہیں تھا، تو لکڑی نظر آئی، وہ اٹھا کر لے آیا کہ چلو اس کو جلانے وغیرہ کے کام آئے گی۔ گھر لا کے کھولا تو اس میں سے 1000 دینار اور پرچہ بھی نکلا، اور رقم اس تک گویا کہ پہنچ گئی۔ ادھر یہ شخص جو تھا اس کو کشتی مل گئی، یہ 1000 دینار لے کر اسے گھر پہنچا اور دے دیے کہ یہ لیجئے یہ آپ کا پیسہ۔ تو اس نے پھر کہا کہ کیا تم نے ایسی کوئی لکڑی بھیجی تھی؟ اس نے پھر اقرار کیا، تو کہا وہ تو مل گئے اور یہ 1000 دینار آپ واپس لے کے چلے جائیں۔ اس پر تبصرہ چل رہا تھا، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے تبصرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس توکل اور بھروسے کی حقیقت کو سمجھنا اور پھر اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور پوری کوشش اور احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا، آپ نے پوری زندگی اسی طرح کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ سب کے سامنے دن دہاڑے نکلے، ایسا نہیں، آپ نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب اکثر کفار سو رہے ہوں اور آپ محتاط طریقے سے باہر نکلے، غار ثور میں آپ نے پناہ لی ہے۔ اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کرام کے مابین آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، آدھا مال انصار صحابہ کا ہر مہاجر بھائی کو دلوایا ہے۔ جنگ ہوئی ہے تو سرکار نے آلات تیار کی ہیں، جنگی آلات، پھر میدان جنگ میں گئے ہیں تو ایسی جگہوں کا جلد جا کے انتخاب کیا ہے جہاں پر بالکل سیف اینڈ سیکور ہو کر آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ تمام جو ہیں تدابیر سرکار نے اختیار فرمائی، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پہ توکل کرنے والا کون ہوگا؟ امام المتوکلین تھے آپ، اس کے باوجود آپ نے تدابیر اختیار کی۔ لہٰذا یہ اس توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، گھر والے کہیں بیٹا کام کرو، آپ کہیں میں تو اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں، اللہ دے گا۔ تو بھائی اللہ تو دینے والا ہے، لیکن اس نے کوشش کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کوشش توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اس میں نے ایک لفظ جو کہا کہ آپ کا اعتماد اور اعتقاد بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہی نکلے گا۔ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کیا تھا، بعض اوقات رزلٹ مخالف بھی نکل آتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اللہ سے ہی بدظن ہو جائیں۔ مثلا ایک رشتہ آیا، آپ نے کہا چلو ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے بچہ یا بچی کا رشتہ یہاں کر دیتے ہیں، اور کر دیا، اور سسرال والے بہت غلط قسم کے لوگ نکل آئے، تو اب لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ اعتماد اور اعتقاد 2 منٹ میں ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو تجھ پہ توکل اور بھروسہ کر کے نکاح کر دیا تھا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟
تو یہ کس نے کہا، یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو سوال عرض کیا تھا کہ کس نے کہا کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ ضرور دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو پھر ایک بندے کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کو ہر کام کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ اور توکل بھی کرتا ہے، لیکن نتیجے کے سلسلے میں وہ اتنا ذہن بنا کر رکھتا ہے کہ اگر موافق نکل آیا اللہ کا کرم نوازی ہے، اگر رزلٹ میری مرضی کے خلاف نکل آیا تب بھی میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ ایک مضبوط انسان کہلائے گا اور صحیح اعتقاد والا۔ اب یہاں ایسے ہی ہوا کہ دیکھیں انہوں نے لکڑی میں پیسہ رکھ کر بھیج دیا، یہ اللہ پہ کامل بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، لیکن خود پیسے لے کر بھی آ گئے جیسے کشتی ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں دونوں چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ پہنچا بھی سکتا ہے لیکن وہ میری مرضی کا پابند تو نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر جو مجھے کوشش کرنے کا حکم ہے میں وہ کروں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن ظن کی لاج رکھی اور وہ لکڑی پہلے اس شخص کے پاس پہنچ گئی، اور جب اس نے جا کر پیسے دیے تو اس نے کہا کہ آپ نے سے کوئی لکڑی بھیجی تھی وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کتنی پیاری بات، ایک طرف یہ کتنا دیانتدار آدمی کہ اس نے لکڑی بھی بھیجی، پھر پیسے لے کر بھی پہنچا اور اس کو پہنچایا، اور دوسری طرف بھی دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ اگر ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا، مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں اچھے لوگ نہیں، کہنے کا مطلب نہیں ہے، لیکن ہماری چیٹنگ کا عالم یہ ہوتا ہے، ہماری بددیانتی اور خیانتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز پہنچ جاتی نا اور وہ پھر پیسے بھی لے کر آتا، ہم کہتے بھائی گول کر جاؤ، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لاؤ 1000 دو، اس طرح 2000 ہو جاتے۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں کہ ہم اس طرح کا جھوٹ بول کر یا امانت میں خیانت کر کے اپنا مال بڑھا لیتے ہیں وقتی طور پر، لیکن اس میں بے برکت اتنی ہو جاتی ہے کچھ انتہا نہیں، لیکن ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ان سے سیکھنا چاہیے، یہ دونوں نیک لوگ تھے، اس نے پیسہ اگر مل گیا ہے، وہ لکڑی حاصل ہو گئی تو اس نے منع کیا کہ آپ اپنا پیسہ لے جائیں، اور وہ خوشی خوشی پیسہ لے کر واپس چلا گیا، حالانکہ جھوٹ بول کے رکھ بھی سکتا تھا۔ اس سے ہمیں ذرا سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ، میں نے پہلے بھی کئی حدیثوں کے ضمن میں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ حرام طریقے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ وقتی خوشی کا باعث بن سکتا ہے، وہ وقتی طور پر بظاہر آپ کے مال میں زیادتی کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ بے برکتی آپ کی طرف متوجہ ہوگی، گھر میں نحوست پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، دل دور ہونا، ایکسیڈنٹ، کڈنیپنگ، مال چوری ہونا، آگ لگ جانا گھر کے اندر، ڈاکوؤں کا لوٹ لینا، گن پوائنٹ پہ آپ سے کچھ چھین کر لے جانا، پرسرار قسم کی بیماریاں کہ ڈاکٹر چیک کرے گا، ٹیسٹ کرے گا، لیکن اس میں آپ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح وہ مال دنیا میں نکل جائے گا۔ اور اگر نہیں نکلا، یہ اللہ کا اور قہر ہے، اس لیے کہ اگر مال نکل جائے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے، دیکھا نا حرام کمایا تھا نکل گیا، تو وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے بہت چوٹ مجھے دی ہے اور مجھے تو نے سبق سکھا دیا۔ تو توبہ کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جس کو ایسا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں نے تو اتنے کرپشن کیے ہیں، اتنے لوگوں کے مال دمائے، آج تک کچھ نہیں ہوا، لوگ بد دعائیں دیتے رہے، مجھے کچھ بھی نہیں لگی بد دعائیں، تو یہ اور ظلم میں شدید ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ حرام مال اولاد لیتی ہے، اور ایسوں کی اولاد اکثر کوئی اچھے کام نہیں کرتی ہے بلکہ اس مال کو حرام کام میں ہی استعمال کر کے اس کے لیے گناہ جاریہ بنتی ہے، اور یہ قبر میں جا کر بغیر توبہ کیے مر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طویل عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مال کے لالچ میں اپنی آخرت کو فراموش نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نصیحت ہماری یہی ہے کہ کبھی مال غیر کے اوپر نگاہ نہ رکھیں۔ کتنے لوگوں نے وراثتیں دبائی ہوتی ہیں، کتنوں نے لوگوں کے مال غصب کیے ہوتے ہیں، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، مکان پہ قبضہ کر لیا، اسی طرح امانتیں رکھی ہوتی ہیں، قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اس نے ان کے پاس چپکے سے رکھوا دی ہوتی ہے کہ بعد میں لے لیں گے۔ آپ کہتے ہیں کسی کو معلوم تو ہے نہیں، دبا لو، سونا دبا لیتے ہیں، پیسہ دبا لیتے ہیں، حالانکہ وہ وارثوں کا حق ہے۔ اسی طرح قرض لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، دوسرے سٹی میں چلے گئے، دوسرے کنٹری میں چلے گئے، پھر پیسہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جیسے خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ارننگ کرتے ہیں وہ پورا شو نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے ٹیکس بچانے کے لیے، اب وہ کسی نے قرضہ مانگا دے دیا، اب وہ قرض دبا لیتے ہیں، صاف انکار کر دیتے ہیں
اور وہ شکایت اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر شکایت کریں گے تو گورنمنٹ پہلے یہ پوچھے گی یہ بتاؤ یہ مال آیا کہاں سے اور ٹیکس کیوں نہیں پے کیا، وہ پھر خاموش ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بعض اوقات مال حلال ہوتا ہے، اور میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ٹیکس بچانے کے لیے مال جمع کر لیتے، لیکن وہ اگر اس نے حلال ذریعے سے اختیار کیا تو طیب مال ہے نا، اور ہم نے اس لیے اس کا قبضہ کر لیا کہ یہ جا کے فریاد نہیں کر سکتا، کیا آخرت میں اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا ہوگا؟ اسی طرح کام چوریاں کر کے ہم پیسہ بناتے ہیں، جھوٹ بول کے پیسہ بناتے ہیں، حرام کام کر کے شرابیں بیچ رہا ہے کوئی، ڈرگز بیچ کر پیسہ کما رہا ہے، اور ناجائز طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں، تو یہ مال کب تک رہے گا؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں مالی معاملات اور باہم معاملات بڑی دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اس نقطے پر اس حدیث کی روشنی میں اور غور کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، چاہے جاندار چیز ہو چاہے بے جان۔ اس شخص نے لکڑی میں پیسہ ڈال کر لکڑی کو بہایا، اب وہ لکڑی چلی، کہاں دریا کی موجیں، کہاں پہ دریا کے کہیں تیز ہوتا ہے کہیں ہلکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکڑی کو کنارے تک پہنچایا، اور اسی وقت اس مالک کے دل میں خیال ڈالا، وہ دریا تک آیا، پھر اس مالک کی نگاہ اس لکڑی پہ پڑوائی اور اس نے اٹھایا، گھر تک لے کر گیا، مل گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو کنیکشن ملا دیتا ہے۔ اور اس پر ہم کلام کر چکے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق تو ان کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اگر اس قدرت کاملہ پر آپ تھوڑا غور و تفکر مزید کریں اور اس کو اپنی سوچ اور فکر کا حصہ بنا لیں، تو اللہ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت پہ یقین آتا ہے، اس کی وجہ سے اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ کھانا کھائیں، اب اس کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھائیں تو دیکھیں، مثلا آپ بریانی کھا رہے ہیں، اس میں چاول بھی ہے، پانی بھی ہے، گرم مسالے ہیں، اس میں الائچی وغیرہ بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور پیاز وغیرہ ڈلی ہے، ٹماٹر ڈلا ہوا ہے، مرچیں ہیں، نمک ہے۔ سوچئے یہ اس سے پہلے کہاں کہاں تھا، نمک کہاں سے چلا، مرچیں کہاں سے چلیں، مرغی کس فارم میں تھی، کہاں پہ گرم مسالہ اگا تھا، کہاں پیاز، کہاں ٹماٹر، اور وہ مختلف جگہ سے چلتے 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 پہلے منڈی میں، منڈی سے علاقے کی سبزی کی دکان میں، یا مطلب پرچون کی دکان میں، پھر آپ کے گھر والوں نے جا کے پرچیز کی آپ کے گھر میں، پھر اس میں سے کچھ حصہ نکل کر ہنڈیا میں، اور اس میں سے کچھ حصہ نکل کر آپ کی پلیٹ میں آپ کے سامنے آیا۔ تو کتنی پختہ تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے گزرے، ایک مرغی کھڑی ہو، تو آپ اور میں تو نہیں بتا سکتے کہ اس مرغی کو کون کون کھائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اسے کون کون کھائے گا اور کہاں کہاں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ ہم تو ویسے سفر کرنے والے لوگ ہیں، اور ویسے ہی لوگ محبت اور پیار میں دعوتیں بہت دیتے ہیں، ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جاتے ہیں، کہاں کہاں اللہ نے رزق لکھا ہوتا ہے، میں اس پہ بڑا غور کرتا ہوں کہ کہاں کہاں کھانا تیار ہوتا ہے اور پھر وہ ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی گویا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر جاری و ساری ہوتی ہے۔ تو میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، کیوں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی کام اٹک جاتا ہے، جب کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا، تو بعد کو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اللہ بھی شاید یہ کام کر نہیں سکے گا، مشکل کام ہے۔ ارے بھائی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اتنی بہترین تدابیر کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کا میرا کام پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ اور اس پہ ستم بالا ہے ستم، کہ اللہ کو چھوڑ کر پھر ہم چلے جاتے ہیں کسی عامل صاحب کے پاس جو فاسق ہوتا ہے، فاجر ہے، غلط قسم کا آدمی ہے، اور وہ اپنی ذرا بلند بانگ دعووں سے ہمیں اتنا اپنا گرویدہ کر لیتا ہے کہ ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے تو نہیں کیا، یہ کر دے گا معاذ اللہ، اور یہی ہمارے ایمان کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے اعتقاد کو مضبوط کیجئے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ پر ہمیں کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اگلا باب جو قائم کیا ہے وہ ایک آیت کا حصہ ہے جو امام بخاری نے بطور عنوان قائم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد یعنی وعدہ ہو چکا ہے، پس تم انہیں ان کا حصہ دے دو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ آپ ظاہری طور پہ پڑھیں گے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ پھر سرکار اس کا مقصود بتاتے تھے کہ اللہ نے اس کو کیوں نازل کیا ہے یا مقصد الہی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے دو مطلب پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری سے ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ کے جان لیں گے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن باطنی اس کا جو مفہوم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے وہ تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ تفسیر پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان عربی اللسان تھے، ان کی مدر لینگویج عربک تھی اور عربک میں ہی قرآن نازل ہوا، اس کے باوجود وہ نبی سے سیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہی جو قرآن کا ایک اصل مغز جس کو آپ کہتے ہیں، جو ظاہر سے بات کا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بعض ہمیں بھی کہتے ہیں مطلب پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں، مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تاکہ ہمیں ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تو میں سمجھاتا ہوں کہ ترجمے سے کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر صرف ترجمے سے قرآن سمجھ میں آتا تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے سمجھ میں آتا، لیکن انہوں نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا؟ اور آپ آگے اس بخاری میں بھی دیکھیں گے کتاب التفسیر باقاعدہ قائم کی گئی ہیں کہ مختلف آیات نبی کریم نے کیا ان کی تشریحات بیان فرمائیں، وہ حدیثیں موجود ہیں، جیسے یہ حدیث بھی اسی طرح کی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھیں تو صرف ترجمے سے نہ پڑھیں، اور صرف ترجمہ پڑھ کے اپنے پاس سے اس کے رزلٹ قائم نہ کر لیں کہ اللہ یوں فرما رہا، یوں ہو سکتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ مقصود الہی نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے حدیث ہے اس کے اوپر 2292، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، یہ ذکر کیا، اور اصل راوی ہیں حضرت ابن عباس۔ تو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اور ہم نے ہر شخص کے ترکے کے لیے موالی مقرر کر دیے۔ یعنی پہلے یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ موالی سے مراد وارث ہے۔ اب ٹائم چونکہ کم ہے، میں اس پہ انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں کرتا ہوں، پوری بات آپ کو سمجھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔